جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر فواد چودھری کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ قاسم سوری کی جو رولنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد چھٹی کے دن پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا اور پھر ہیئرنگ ہوئی تھی، اور ہیئرنگ کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ قاسم سوری کی جو رولنگ ہے وہ غیر قانونی ہے، لہٰذا انہوں نے اسمبلیوں کو بحال کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس فیصلے کی تفصیل جاری کی گئی ہے، یہ تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے دو حلقے PP 125 اور PP 127 اس میں کون جیت رہا ہے، دونوں حلقوں میں کیا پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ چھٹی کے دن پاکستان کی سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا جب قاسم سوری نے رولنگ دی تھی کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ کی سازش ہوئی ہے، بیرونی سازش ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب اس وقت وزیر قانون تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ قاسم سوری صاحب آپ اس کے اوپر رولنگ دیں، تو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے ایڈوائس کی پریزیڈنٹ صاحب کو اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی، لیکن چھٹی کے دن سنڈے والے دن پاکستان کی سپریم کورٹ کھلی، سپریم کورٹ لگی اور پھر انصاف مہیا ہوا۔ وہ جو اسمبلیاں تھیں وہ دوبارہ بحال ہوئیں اور پاکستان کے اندر جو پہلے حکومت تھی اس حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ایک علیحدہ تاریخ ہے۔ اچھا، وہ جو فیصلہ انہوں نے کہا تھا اور اس وقت ان کی رولنگ کو معطل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ واپس اسمبلیوں میں جائیں، اب اس فیصلہ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا شارٹ آرڈر آیا تھا، اب یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ عمران خان کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے، قاسم سوری پہ بھی تنقید کی گئی ہے، بلکہ اس میں ایک جج صاحب نے، میجورٹی نے نہیں، صرف ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان، فواد چودھری، قاسم سوری اور ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اچھا، اب اس فیصلے کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو فواد چودھری کا رد عمل بتانا چاہتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ججوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کے فیصلے دیے جاتے ہیں۔ جن جج صاحب نے یہ بات لکھی ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ آرٹیکل 6 کی بات کریں گے تو پاکستان کے اندر گلے زیادہ ہیں اور پھندے کم ہیں، پھر اس میں بڑے لوگ آئیں گے، تو اس طرح کی آپ تلخیاں نہ پیدا کریں۔ اور ساتھ ساتھ فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کے جو فیصلوں کی تاریخ ہے وہ کوئی اتنی شاندار نہیں ہے، اور پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ جج اور جرنل بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں چلے گا۔ قوم انقلاب کے لیے تیار ہے، فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو آپ سائفر پڑھنے کے لیے تیار نہیں، دوسری طرف آپ تحقیقات بھی نہیں کر رہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، جب یہ کیس چل رہا تھا تو وہاں پہ حکومت کی پلی یہ تھی کہ اس طرح کا ایک امریکی خط آیا ہے، سائفر آیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک غیر ملکی طاقت جو ہے وہ سازش کر رہی ہے، تو لہٰذا وہ ہمیں اجازت دی جائے کہ وہ ہم خط آپ کے سامنے پیش کریں اور اس حوالے سے آپ دیکھیں۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، ہم نے اس کی تحقیقات کر دی، یہ معاملہ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم معاملہ قاسم سوری کی رولنگ کا دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی کے اوپر اس زمانے میں بھی تنقید ہوئی تھی، اور اب اگین فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ دینا تھا تو ضروری تھا کہ اس کو خط کو دیکھتے اس حوالے سے تحقیقات کرواتے، اس لیے کہ بنیادی نقطہ تو یہاں پہ وہی چیز ہے نا کہ ایک غیر ملکی طاقت اور ایک غیر ملکی قوت کی مدد سے پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی، لیکن معزز عدلیہ نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا، مطلب کہ حقائق سے منافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے سری لنکا کی طرف جانا ہے یا پھر ووٹ سے پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا۔ اچھا، وہ جو سائفر والا مسئلہ ہے اوبیسلی وہ سپریم کورٹ نے نہیں دیکھا، لیکن اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے آپ کو خط لکھا ہوا اتنے عرصے سے، سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی جواب بھی نہیں دیا انہوں نے، اور اس کے اوپر فیصلہ بھی سنا دیا کہ جناب کسی کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا اور اس طرح کی چیز وہ کوئی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ تو لیکن اگر آپ نے فیصلہ دیا ہے اور اس کا آپ اس کے اندر ذکر بھی ہے، اس فیصلے کے اندر معزز عدلیہ نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں اس کی وہاں پہ سامنے رکھی گئیں لیکن میجورٹی چیز سامنے نہیں رکھی گئی، لیکن اگر وہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی اگر اس کی تحقیقات ہوتی، پر عدلیہ نے اس کی تحقیقات کروانے کی نہ حامی بری نہ ہی انہوں نے اس کو انکریج کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سندھ ہاؤس کے اندر لوٹے بیٹھے ہوئے تھے، سندھ ہاؤس کے اندر
سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس وقت عدلیہ نے کیوں نہیں اتنی تیزی سے فیصلے کیے، اس وقت کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا؟ اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے کہی کہ عقل مند لوگوں کو معلوم ہے کہ سائفر کی تفتیش آخر کیوں نہیں ہو رہی. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ کیوں نہیں تنقید اس کی ہو رہی، تحقیقات سائفر کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جو مٹیریل ہم نے لگایا تھا وہ تو آپ پڑھنے کو تیار ہی نہیں تھے، یہ عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں. صدر پاکستان نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھ رکھا ہے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، کمیشن بھی نہیں بنایا جا رہا. ایک طرف آپ سائفر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسری طرف تحقیقات بھی نہیں کر رہے. تو یہ انہوں نے بڑی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت زبان میں تنقید کی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. اور دیکھیں جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر فیصلے کے اوپر تنقید ہوتی ہے، خدا نخواستہ معزز عدلیہ کے اوپر تنقید نہیں ہوتی. تو اس فیصلے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات سے پہلے اس طرح کا فیصلہ آ گیا اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب کسی کا کوئی امریکہ سے تعلق نہیں تھا اور یہ اور وہ کسی اپوزیشن پارٹی کا ثابت نہیں ہو سکا تعلق. لیکن وہ تو جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی، سپریم کورٹ نے تو خود لکھا ہے کہ ان کو اس خط کا پورا نہیں پتا، نہ ہی اس حوالے سے تحقیقات ہوئی ہیں. حکومت نے تو تحقیقات کروانے کی کوشش کی تھی، جنرل طارق کو چیئرمین بنایا تھا، ہیڈ بنایا تھا اس کمیشن کا، لیکن جنرل طارق کے اوپر نہ جانے کہاں سے پریشر آیا وہ سائڈ پہ ہو گئے اور انہوں نے اس کمیشن کا سربراہ بننے سے انکار کر دیا تھا. عدلیہ جو خود سنڈے والے دن کھل گئی تھی، اتوار والے دن عدالت کھل گئی. تو بھائی اگر آپ کس آئین اور قانون کے تحت اتوار والے دن کھلے، یقیناً کوئی نہ کوئی گنجائش ہوگی نا آئین اور قانون میں. ویسے تو کہیں پہ نہیں لکھا کہ چھٹی والے دن آپ کھولیں گے اور چھٹی والے دن سموٹو ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہو، جہاں پہ پاکستان کی ریاست کا ایشو ہو تو عدالتیں کھل جاتی ہیں. تو بھائی اس کے اوپر بھی تو آپ حکم دے سکتے تھے کہ جی آپ کوئی تحقیقات کروائیں یا اس کے حوالے سے حکومت کچھ کرے فیصلہ. پر ابھی تک اس حوالے سے یا صدر کے خط کا ہی جواب دے دیتے، وہ ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو فواد چودھری صاحب نے بنیادی طور پہ یہ ججز اور جردیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اب بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو بڑی کڑی انہوں نے تنقید کی ہے ان کے اوپر. دوسری جو ضمنی انتخابات ہیں ان سے پہلے اس فیصلے کا آنا کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ سیاسی بیانی نہیں بنا سکتے. آج نون لیگ والوں نے بیٹھ کے وہاں پہ پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی کہ جناب یہ بھی ثابت ہو گیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. بھائی سب کچھ ثابت ہو گیا تو آپ تحقیقات کروائیں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے فیصلے کے اندر بھی ہے کہ تحقیقات نہیں کروائی حکومت نے، دوسری طرف آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا تھا اور ہمارے اداروں نے تحقیقات کی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی. تو یہ ایڈ اپ نہیں ہوتا. یا تو آپ نے تحقیقات کروائی تھی یا نہیں کروائی تھی. تحقیقات کرواتا ہے وزیر اعظم، تحقیقات کرواتی ہے حکومت. تو وزیر اعظم صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، کہ میں نے نہ کسی ادارے کو تحقیقات کا کہا تھا، ہم نے تو ایک کمیشن بنایا تھا، اس کمیشن کے سربراہ جنرل طارق کو بنایا تھا، جنرل طارق نے ایگری کیا تھا، پھر نہ جانے کہاں سے ان کے اوپر پریشر آیا اور وہ ایک دم سے انہوں نے کہا نہیں جناب میں یہ نہیں کر سکتا. اچھا، جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سیاسی بیانیے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی نا عدالت نے، تو کیا بھٹو کا ووٹ بینک ختم ہو گیا؟ کیا بھٹو کی سیاست ختم ہو گئی؟ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے کوئی پنجاب کے الیکشنز کے اندر نون لیگ کو کوئی فائدہ پہنچے گا، میرا نہیں خیال کہ سیاسی بیانیوں کو جو ہے نا آپ عدالتی فیصلوں سے ان کا اثر زائل کر سکتے ہیں یا ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. تو اس الیکشن کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. دوسری ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہوئی ہے اس فیصلے کے اندر، وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نہ ہو تو وہ ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. وہ تو ربر سٹیمپ بن جاتی ہے، غیر آئینی ہو جاتی ہے، غیر جمہوری ہو جاتی ہے. ربر سٹیمپ کا تو یہی مطلب ہے نا، یہ فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے. تو معزز عدلیہ سے اس وقت بھی تو ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس میں اپوزیشن کدھر ہے؟ اس میں تو اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. راجہ ریاض وہ جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، معزز راجہ ریاض صاحب، جن کے حوالے سے فواد چودھری نے گلہ کیا عدالت سے کہ جناب آپ کو نظر نہیں آئے. آج وہ راجہ ریاض جس نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے، وہ خود کہتے ہیں وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں. اپوزیشن ہے نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہوئی نا. اس وقت آپ کہتے تھے کہ اپوزیشن کی جو چیزوں کو اگر نہیں دیکھا گیا، اپوزیشن کو موقع نہیں دیا گیا تو پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہوتی ہے. یہ بالکل معزز عدلیہ نے درست فرمایا، اپنے فیصلے کے اندر بالکل درست لکھا. لیکن ابھی جو پارلیمنٹ ہے یہ تو پھر ربر تو نہیں، یہ تو پھر کسی اور ہی چیز کی سٹیمپ ہے. مطلب کہ ادھر جو حالت ہے اپوزیشن کی وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. پر اینی وے یہ فیصلے کے اوپر بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے
اور وہ ایک طرف بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ جناب ہم وینڈیکیٹ ہو گئے. آپ بالکل وینڈیکیٹ نہیں ہوئے, آپ بالکل بری کوئی نہیں ہوا. جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی کوئی بھی بری نہیں ہوگا. اور فواد چودھری کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیوں تحقیقات نہیں کروائی جا رہی. تحقیقات ہوں گی تو کیا چیزیں سامنے آئیں گی, کیوں آپ ڈرے میں. اچھا, دوسری چیز جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جناب ہے 2 حلقے جنگ کے. اب ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے. پہلا جو حلقہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ PP125, یہ جنگ کا حلقہ ہے. اس میں جو مین کینڈیڈیٹس ہیں وہ PMLN کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ فیصل حیات جبوانہ, اور جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ محمد اعظم چیلا. یہ دونوں مین کینڈیڈیٹ ہیں PP125 میں. اس میں جو پوزیشن ہے, شروع میں اس میں پوزیشن PTI کی جو کینڈیڈیٹ تھی ان کی پوزیشن تھوڑی سی سٹرونگ لگ رہی تھی, لیکن بعد میں چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہیں. شروع میں جو وہ لوٹے والا اور وہ جو عمران خان کو چھوڑنے والا اور وہ جو سارا بیانیہ تھا اس حوالے سے بھی کوئی ویڈیوز وغیرہ آئیں, تو شروع میں یہاں پہ PTI کی پوزیشن آپ کو زیادہ سٹرونگ لگ رہی تھی. لیکن اس کے بعد اب یہاں پہ گورنمنٹ ریسورسز جو ہے وہ بے دریغ ان کا استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ریسکیو 1122 کی سروس بھی حالیہ عرصے میں شروع کی گئی ہے, تو ایک اس چیز کا بھی ایڈوانٹیج ان کو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں لوکل جو ایک دوسرے کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کون سا گروپ کس کے ساتھ ہے. جو ہیں اعظم چیلا صاحب PTI کے, ان کو جو قاسم سیالوی ہیں PTI کے MNA صاحبزادہ محبوب سلطان ان کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل حیات صاحب ہیں ان کو بھی حلقے کی کچھ امپورٹنٹ شخصیات کی سپورٹ حاصل ہے. تو اوور آل جو اس حلقے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو اعظم چیلا آف PTI ہیں وہ obviously ایک سیزن پولیٹیشین ہے, ہی ول گیو 5, وہ ان کی مطلب کہ یہاں پہ مقابلہ تو بھرپور کریں گے. لیکن یہ جو حلقہ ہے اس میں اس وقت PMLN کو لگتا ایسے ہے, جو ہم نے ریسرچ کی ہے, کہ اس حلقے میں PP125 میں ہمیں PMLN تھوڑی سی آگے لگتی ہے. PP125 میں تھوڑی سی آگے لگتی ہے, لیکن مقابلہ یہاں پہ سخت ہوگا PP125 میں. اچھا, میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ زیادہ آپ بور نہ ہوں. PP125 میں ہمیں لگ رہا ہے, جو ہم نے لوکل صحافیوں سے بات کی, انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بات کی, ہمیں یہاں پہ PMLN تھوڑی سی آگے لگتی ہے. اب جو 127 اگر ان کے کینڈیڈیٹس کی بات کی جائے تو یہاں پہ PMLN کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مہر محمد اسلم بھروانہ, اور PTI کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مہر محمد نواز بھروانہ. یہ بھائی نہیں ہیں جناب, نام دونوں کے ایک جیسے ہو سکتا ہے, ایک برادری کے ہوں. جو نواز بھروانہ ہیں وہ PTI کی ٹکٹ کے اوپر 790 ووٹوں سے پچھلی دفعہ ہار گئے تھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اسلم بھروانہ سے, اور بعد میں اسلم بھروانہ جو ہے وہ PTI کے اندر شامل ہو گئے تھے. انیشلی جو اسلم بھروانہ ہیں ان کی کمپین زیادہ تیز لگ رہی تھی, لگ رہا یہ تھا کہ وہ جو ہیں جیت جائیں گے یہ, اور بٹ اب جو ہے جو نواز بھروانہ ہیں جو PTI کے ہیں انہوں نے کافی کمپین وغیرہ کی ہے, اور اب جو لوکل حالات وہاں پہ لگ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے عمران خان کے جنوبی پنجاب میں جلسے وغیرہ بھی ہوئے ہیں, تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ اب ان کی بھی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے. اگر آپ بات کریں یہاں پہ سپورٹ کی, تو جو قاسم سیالوی ہیں پیر آف سیال شریف, جن کی بڑی فالوئنگ ہے, وہ اس میں یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں PTI کے کینڈیڈیٹ کو. نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں سیالوی صاحب بھرپور کمپین بھی اس کی چلا رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان کی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے. جو سید حبیب عرفانی ہیں, یہ ایک اور ہیں پیر آف سندر شریف, یہ بھی کمپین کر رہے ہیں PTI کے لیے. غلام بی بی جو بھروانہ ہیں وہ PTI کے MNA ہیں, وہ بھی اسٹرانگلی کمپین کر رہے ہیں. شیخ یعقوب جو فارمر MP ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کی ہے. اور اس حلقے کے اندر اور بھی جو ہیں جو PTI کا جلسہ ہوا تھا وہ بھی بڑا جلسہ تھا جنگ سٹی میں, تو اس نے فردر PTI کو یہاں پہ ہیلپ کیا. تو اوور آل اگر آپ اس حلقے کو دیکھیں تو یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ یہ جو حلقہ ہے یہ PTI یہاں پہ آپ کو آگے لگتی ہے اس حلقے کے اندر. تو یہاں پہ مقابلہ ہوگا, obviously سختی مقابلہ ہوگا, لیکن یہاں پہ ہمیں PTI
नून लीग से आगे लगती है। तो ये दो हलकों की सिचुएशन है। एक हलके में थोड़ी सी नून लीग आगे है, दूसरे हलके में पीटीआई हमें ज्यादा स्ट्रांग लगती है। तो देखते हैं उस दिन क्या नतीजा आएगा, लेकिन मुकाबला होगा। अगर बड़े पैमाने पे कोई धांधली वगैरह ना हुई तो फिर देखेंगे कि किसके हक में नतीजा आता है। अगर अवाम बड़ी तादाद में निकले, इसलिए कि ये जो सर्वेज होते हैं महदूद लोगों तक होते हैं, महदूद लोगों के आप ओपिनियन लेते हैं। अगर चीजें वहां पे उस दिन टर्न आउट ज्यादा हुआ तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन हमें लगता ही है कि दोनों हलकों में सख्त मुकाबला होगा। एक में इस वक्त तक थोड़ी सी नून लीग आगे है, दूसरे में काफी हद तक पीटीआई आगे है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।